بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 73 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب حسن الخلق، یعنی اچھے اخلاق کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت قرآن پاک کی ان آیات کو ذکر کریں گے جن میں اخلاق کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث لے کر آئیں گے جس میں اچھے اخلاق کی ترغیب دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ قال اللہ تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا گیا۔ آپ کے اخلاق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن عظیم تھے، یعنی جن جن چیزوں کی قرآن نے تعلیم دی ہے آپ نے ان سب کا عملی نمونہ پیش کیا۔ وقال تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور غصے کو روکنے والے اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے۔ تو اس آیت میں بھی اخلاق کو بیان کیا گیا کہ اچھے لوگوں کا اخلاق، اللہ کے دوستوں کا اخلاق کیسا ہوتا ہے کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مجموعہ تھے، یعنی دنیا کے سارے ہی مذہبوں میں، سارے ہی جو دین ہیں، مذاہب ہیں، ان میں اخلاق کے بارے میں بتایا گیا، یعنی اخلاق ان کی بنیاد ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، یعنی باقی سب جو تھے وہ آپ سے پیچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے آگے درجے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو آپ کی تحقیق حال کے لیے مکہ بھیجا کہ وہ کیسے نبی ہیں، تو ان کے بھائی نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخلاق آپ کے دوست اور دشمن دونوں کے لیے یکساں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق ہی سے پیش آتے تھے۔ وعنہ قال ما مسیت دباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شممت رائحة اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي قط اف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم نہیں پایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والی خوشبو سے زیادہ کوئی خوشبو نہیں سونگھی، اور میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، جو میں نے کام نہیں کیا اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح یہ کام کیوں نہ کیا۔ دیباج کہتے ہیں 2 سوتی کپڑے کو، اس کی جمع دیابیج یا دیابوج آتی ہے۔ حریر ریشم کو کہتے ہیں، جو ریشم کے کیڑے سے جو ریشم بنتا ہے اس سے پھر کپڑا وغیرہ بنے تو وہ بہت نرم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں مبارک میں بتایا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلی تھی اس سے زیادہ نرم کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی ہتھیلی مبارک جو تھی ریشم سے بھی نرم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک کے بارے میں یہ بھی آتا ہے
کہ آپ کی ہتھیلی مبارک گوشت سے بھری ہوئی ہوتی تھی اور اس میں گداز پن تھا، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ہتھیلی مبارک گوشت کے اعتبار سے نرم تھی اور ہڈی کے اعتبار سے اس میں کچھ غلظت یعنی سختی تھی۔ پھر فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو تھی اس سے زیادہ اچھی کوئی خوشبو نہ تھی۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے، آپ کے جسم مبارک سے اتنی اچھی خوشبو آتی کہ آپ کے پسینے جو ہوتا وہ بڑے سے بڑے عطر سے بھی زیادہ اچھا ہوتا، نہ اس کی خوشبو کم ہوتی نہ ختم ہوتی۔ تو یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بچہ خوشبو کے اعتبار سے دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہتھیلی خوشبو، اس کے بعد آپ کے اخلاق کو بیان کیا گیا کہ آپ جسمانی اعتبار سے بھی بہت خوبصورت تھے، روحانی اعتبار سے بھی بہت خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق تھے۔ اس کی مثال اس سے سمجھ لیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا جب میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور دیکھیں 10 سال جو ہے یہ کچھ کم عرصہ نہیں ہے۔ تو 10 سال کی خدمت میں انسان دوسرے کو اچھی طرح پہچان جاتا ہے، کوئی 1-2 دن کی بات نہیں۔ تو اس میں آپ کے اخلاق کا اعلیٰ مقام بیان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بچہ جس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، تو بچے اکثر غلطیاں کرتے ہیں، اس کے ساتھ اتنا وقت گزارا، لیکن وہ خود فرما رہے ہیں کہ اس طویل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں جھڑکا نہ کسی بات پر ٹوکا۔ تو یہ حسن اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اس جیسی مثال پیش کرنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق واقعی بہترین تھے، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور آپ کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ وعن صعب بن جسامة رضی اللہ عنہ قال اہدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا فردہ علی فلما رأى ما في وجهي قال ان لم نردہ علیک الا انا حرم۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحشی گدھا ہدیے کے طور پر پیش کیا، آپ نے اس کو مجھے واپس لوٹا دیا۔ پس جب آپ نے میرے چہرے کے اثرات دیکھے تو فرمایا ہم نے تیرا ہدیہ اس لیے واپس کیا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ حمارن وحشین یعنی جنگلی گدھا۔ اس میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بلند اخلاق والے تھے، کہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا میں نے دیا، تو آپ چونکہ محرم تھے اس لیے آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن مجھے تو یہ بات نہیں وہ معلوم تھی، آپ نے میرا تحفہ لینے سے انکار کر دیا، تو مجھے یہ کچھ اچھا نہ لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے تاثرات سے ہی سمجھ لیا کہ یہ ایک دم سے پریشان ہو گئے یا ان کو اس طرح سے اچھا نہیں لگا، تو آپ نے پھر اس کی علت، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ میں نے یہ کیوں لوٹایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے لوٹایا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، ورنہ اگر کوئی متکبر شخص ہوتا تو وہ تو اس بات کی پرواہ بھی نہ کرتا کہ میں نے قبول نہیں کیا تو اس کو کیسا لگا کیسا نہیں لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی وجہ بتا دی تاکہ ان کا دل خراب نہ ہو۔ پھر اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ جو احرام جس نے باندھا ہوا ہو تو وہ شکار کھا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں جمہور علماء، جن میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیر محرم نے اگر محرم کے لیے شکار کیا تو اب اس سے احرام والے کو کھانا جائز نہیں۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر محرم نے شکار کیا ہو اور احرام والے نے نہ اس کی طرف اشارہ کیا نہ دلالت کی تو اب وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے شکار کیا تو وہ اپنے محرم بھائیوں کو کھلا دیا، تو بعض نے کھایا بعض نے نہیں کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ احرام والوں نے اشارہ یا حکم تو نہیں کیا؟ تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، تو آپ نے ان کے کھانے والوں کو کچھ نہیں کہا۔
اور اگر زندہ جانور احرام والے کو دیا جائے تو اب احرام والے کو لینا جائز نہیں۔ اسی حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنے ایک باب میں بطور عنوان کے ذکر کیا کہ جب محرم کو زندہ گدھا وحشی ہدیے کے طور سے دیا جائے تو وہ اس کو قبول نہ کرے، یعنی زندہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وعن نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، رواہ مسلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے کام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے پر کھٹکا پیدا کر دے، تو برا جانے کہ اس کا لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم اصول کو بیان کیا گیا جس کو ہر عام اور خاص آدمی جان سکتا ہے کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو یہاں سے یہ ہمارے اس حدیث کی مناسبت ہو گئی ہمارے باب کے ساتھ کہ یہاں پہ دین جو ہے اس کو اچھے اخلاق سے تعبیر کیا کہ ہمارے دین میں اچھے اخلاق کا کس قدر درجہ ہے۔ نیکی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ تمام کی تمام جو ہے نیکیاں وہ اچھے اخلاق ہی ہیں، اور گناہ وہ ہے جو سینے میں کھٹکا پیدا کر دے کہ جس کے کرنے سے دل میں اطمینان نہ ہو، اس کی وجہ سے دل و دماغ میں پریشانی پیدا ہو جائے۔ یہ اس کا تعلق اس وقت ہے جب گناہ کا منع ہونا شارع سے واضح طور پر منقول نہ ہو، اور جس گناہ کا ہونا یعنی شریعت میں واضح ہے تو وہ ہر حال میں گناہ ہی ہے، چاہے آپ کا دل مطمئن بھی ہو رہا ہے۔ تو علماء نے یہ وضاحت کی کہ یہ قلب ہے، قلب سلیم کی بات ہے کہ جو دل نور تقویٰ سے مزین ہو تو اس میں یہ کھٹکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر قلب سلیم نہیں ہے تو اب ایسے دل کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا دل تو نیکی کرتے وقت پریشان ہوتا ہے اور برائی کرنے کی تو اس کو اس قدر عادت ہوتی ہے کہ برائی سے وہ خوش ہوتا ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً فحش گو تھے اور نہ ہی تکلفاً فحش گوئی فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ متفاحشن یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بد کلامی کرنا، گالی سنانا وغیرہ، یہ باب تفاعل سے آتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کی گئی کہ بہتر شخص کون ہے، کہ جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی اخلاق سے ہی آدمی اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرتا ہے، نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا بلکہ دنیا والوں کا بھی وہ شخص محبوب بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں ایمان کے اعتبار سے کامل ترین وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو اور اپنی عورتوں کے حق میں بھی بہتر ہو۔ تو اس میں بھی اخلاق کو بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں حسن اخلاق کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے بارے میں اور آپ کی طبیعت کے بارے میں بتایا کہ آپ کی فطرت بھی اعلیٰ اخلاق والی تھی، آپ فحش گوئی نہ کرتے، کیونکہ اگر کوئی بد زبان یا فحش کلام کرنے والا ہے تو وہ بد اخلاق ہے، اور پھر دوسروں کے لیے بھی اس کو معیار بنا دیا کہ بہتر ہونے کا معیار بھی اعلیٰ اخلاق ہی ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق وان اللہ یبغض الفاحش البذی، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ البذی هو الذی یتکلم بالفحش ورد الکلام۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن مومن بندے کے ترازو میں حسن اخلاق سے بھاری چیز کوئی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور بد زبانی کرنے والے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ترمذی اور صاحب ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے،
البذیء وہ شخص ہے جو بے حیا اور بیہودہ باتیں کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی حسن اخلاق کا بیان کیا گیا کہ حسن اخلاق کا قیامت کے دن سب سے زیادہ نفع بخش ہونا ہمیں معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری عمل یہی اچھے اخلاق ہوں گے۔ یہ واضح رہے کہ یہ اچھے اخلاق مومنوں کے ترازو میں بھاری ہوں گے۔ غیر مسلم کتنا بھی اچھے اخلاق والا ہو، کتنا بھی اچھے اخلاق ہونے کا دعویٰ کرے، تو قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ترجمہ، قیامت کے دن کافروں کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہ ہوگا، یعنی ان کے اعمال جو ہیں ان کا اگر اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے تو وہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے کفر اور شرک کی وجہ سے اپنے لیے تمام اعمال جو ہیں، تمام نیک اعمال کا اجر ختم کر دیا۔ اگر وہ مسلمان ہوں گے تو تب ان کے اعمال کا اجر مرتب ہوگا۔ پھر فرمایا جو فحش گوئی اور بیہودہ بات کرے اس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے البذیء کا معنی بے حیا اور بیہودہ باتوں کے ساتھ فرمایا، اور اس کے علاوہ دوسرے جو حضرات ہیں بعض نے اس کا ترجمہ بیہودہ کلام کے ساتھ کیا، اور ملا علی قاری نے اس کا ترجمہ بدخلقی یعنی بد اخلاق سے کیا ہے۔ بہرحال اس میں اچھے اخلاق جو ہیں اس کو اپنانے کی ترغیب دی گئی، اور برے اخلاق سے منع کیا گیا کہ وزنی جو ہے اعمال کیونکہ قیامت کے دن تولے جائیں گے، ان کے وزنوں کا اعتبار ہوگا، اس لیے اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔